لائن بڑی ہی پیاری سی لائن بولی کہ کامیابیوں کے راستے صبر اور برداشت میں چھپے ہیں. کامیاب باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال چال آپ لوگوں کا؟ کافی انتظار کرنا پڑا آپ کو اس دفعہ میری ویڈیو کا. ایکچولی کچھ فیملی میں مصروفیات تھیں، کچھ موسم کا کافی ایشو رہا، تو ویڈنگز اور یہ سارے معاملات تھے جس کی وجہ سے میری ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو سکیں. اس کے لیے معذرت. تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ اس سال کے اینڈ میں نے 200 سبسکرائبر کا جو گول تھا وہ اچیو کیا. میں نے جسٹ اللہ سے جو ہے وہ 100 مانگے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ کو زیادہ مانگنا چاہیے، وہ آپ کو بے تحاشا دیتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں. آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ٹاپک، یعنی وہ ایک ایسا ٹاپک میں نے چوز کیا. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کہاں سے وہ ٹاپک لیا، کس سے انسپائر ہوئی. میں انسپائر ہوں اپنے 2 موٹیویشنل اسپیکر سے بہت شدت سے، اور میں آپ کو بھی کہوں گی آپ ان کی ویڈیوز کو بھی ضرور واچ کیا کریں. جہاں آپ اپنی لائف میں گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگ آپ کی لائف میں ضرور رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو بہت جو ہیں وہ آپ کی لائف کو آگے گرو اپ کرنے میں، اپنے مسئلے مسائل سے نکلنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ پاک کی کتاب قرآن پاک. آپ کہیں بھی پھنسیں اپنے قرآن سے اس کی ہیلپ لیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت، اور ان سے ریلیٹڈ جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کو ضرور پڑھا کیجئے، ویڈیوز دیکھا کیجئے. آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اپنی زندگی کے مسئلوں کو حل کرنے میں. اسی طرح ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی طارق جمیل صاحب کی اور قاسم علی شاہ کی. یہ 2 الگ الگ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، اور دونوں بہت ہی وحدانیت اور اللہ پر توکل والی بات کرتے ہیں. زبردست ان کی اسپیچ ہوتی ہیں. طارق جمیل صاحب کا ایک بیان میں سن رہی تھی جس کے اینڈ میں، بالکل اینڈ میں، انہوں نے ایک لائن، بڑی ہی پیاری سی لائن بولی کہ کامیابیوں کے راستے صبر اور برداشت میں چھپے ہیں. کامیابی ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی لائف میں اس کو کامیابی ملے، وہ ایک اس لیول پہ پہنچے جس کو کامیابی کے میں شمار کیا جاتا ہے یا کامیاب لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے. تو صبر اور برداشت سے ہی آپ جو ہے وہ اپنی مقام تک پہنچیں گے. آپ کو راستے میں بڑی کٹھن منزلیں ملیں گی، بڑے سخت لوگ ملیں گے، بڑے سخت حالات ملیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن آپ کو کامیابی ملے گی. یہ بڑے بڑے لوگوں نے ان اصول کو اپنی لائف میں شامل کیا، اور ہم پر تو بڑی ہی خاص رحمت ہے، بڑا ہی خاص کرم ہے ہم پر کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے اتنے بنائے ہوئے پیارے دین پر عمل کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جن کی وہ اس نبی کی امت ہیں جس نبی کی امت پر کوئی عذاب نہیں آیا. وہ خوش نصیب لوگ ہیں. چھوٹے مختلف حالات، ٹینشنز، واقعات، سیلاب، یہ ساری چیزیں ہماری لائف میں ضرور آتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم خوش قسمت امتیوں میں سے ہیں. یہ میں آپ کو آج اپنے خوش قسمت ہونے پر جو ہے وہ اللہ کا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ سب بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اسپیک کے موضوع کی طرف آتی ہوں، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بڑی ہی پیاری ایک چھوٹی سی آیت میں پیچھے بہت بڑا بیک گراؤنڈ دے دیا ہے، بہت بڑا. وہ قرآن پاک کی آیت ہم میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہیں، ہم نے گھروں میں لگائی بھی ہے، آپ نے اکثر دیکھی ہوگی وہ آیت. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. یعنی جب صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ جڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس صبر کے پیچھے بہت بڑا سا انعام رکھا ہوا ہے، اور وہ آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے. اس کا وہ آپ کو جگہ جگہ اپنی لائف کے پارٹ آف دا لائف نظر آتا ہے. صبر کے میننگ کیا ہے؟ برداشت بھی ہے، صبر بھی ہے. برداشت ہے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا،
اور ساتھ ہی بی بی حوا کو بھی پیدا کیا. یعنی سب سے پہلے اللہ نے رشتہ بنایا. انسان کی تخلیق کے بعد دونوں میں ایک رشتہ بنایا. وہ رشتہ سب سے پہلے جو ہے وہ پھر رشتہ ہسبینڈ وائف کا بنا, پھر وہ رشتہ ماں باپ کا بنا, پھر آگے سے اولاد کا رشتہ بنا. یعنی رشتوں سے سٹارٹ کیا. جب آپ اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک برداشت کی صلاحیت بھی انسان کے اندر ڈال دی کہ برداشت بھی کرنا ہے. برداشت کیسے کرنا ہے, کن حالات میں کرنا ہے. دیکھیں ہر حالات آپ کے مطابق, ہماری اپنی تربیت یا فطرت کے مطابق نہیں ہوتے. بعض اوقات حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اس حالات میں ہمیں برداشت سے مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. آپ جب ماں بنتے ہیں تو آپ کو ماں بننے کی تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے. جب آپ فیملیز میں رہتے ہیں تو ان رشتوں کی آپس میں باتوں کو, بیہیویئرز کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اور برداشت پھر سے زندگی چلتی ہے. لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. بعض اوقات وہ برداشت جو ہے وہ آپ کی لمٹ سے بڑھ جاتی ہے. یعنی اس برداشت میں تھوڑا سا شکوہ آ جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں. اس کے بعد اسی چیز کو ہم نے صبر کی طرف اپنے آپ کو کنورٹ کر لینا ہے. زندگی کی مشکلات, زندگی کی تکلیفیں, یہ ساری چیزیں جو ہے برداشت سے اور صبر سے چلتی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو برداشت سے صبر کی طرف لے جائیں. اللہ کے ہر کام میں ایک حکمت ڈھونڈ لیں. میں آپ کو بڑی ہی آسان طریقہ بتا رہی ہوں زندگی کا, اپنا تجربہ بتا رہی ہوں کہ برداشت میں صبر کو شامل کر دیں. برداشت میں ہم شکوے کی طرف چلے جاتے ہیں, اور شکوہ اللہ تعالیٰ سے کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. اس نے اتنی بے شمار ہمیں نعمتیں دی ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی ہم اور آپ کر ہی نہیں سکتے. ہم روز دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اور کوئی ایک چیز کی اگر کمی ہے نا تو وہ چیز بڑی کھلتی ہے, یقین جانیں. جیسے آپ کی زندگی میں اگر آپ کے باڈی سٹرکچر میں کسی ایک چیز کی کمی آ گئی ہے تو وہ چیز کی کمی اللہ کے علاوہ کوئی پوری نہیں کر سکتا. کوئی انسان اس کو پوری نہیں کر سکتا. آپ کو ہلکا سی آپ کی آئی سائٹ ویک ہے, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی آئی سائٹ ویک ہے, ہمیں چشمے لگے ہوئے ہیں. وہ جو آئی سائٹ آنکھ کی وہ نعمت ہے وہ ہم سے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے سائڈ پہ کر لی ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں صبر کرنا ہے. آپ کو بڑا پیارا سا ایک واقعہ سناتی ہوں, مے بی آپ نے سنا بھی ہو, لیکن وہ انتہائی خوبصورت بات کہہ دی. محمود غزنوی کے دربار میں ان کے درباری بیٹھے تھے, اور ان کا ایک بہت جو دل پسند درباری ایاز وہ بھی تھا وہاں موجود. تو ایک خربوزہ, آپ کو پتا ہے خربوزے کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے, وہ بہت میٹھا نہیں ہوتا, نارمل اس کا ٹیسٹ کا ٹیکسچر ہوتا ہے. تو محمود غزنوی نے وہ خربوزہ کاٹا اور اس کی کاش بنا کے اپنے درباریوں میں ڈیوائڈ کر دی. اب وہ کتنا بھی لیول کا ہوگا, وہ ایک سب کے ہاتھ میں آ گئی. اب وہ ایک جو کاش تھی وہ جو ہے ایاز نے بھی کھائی, باقی درباری نے جیسے ہی کھائی, جیسے بچے کوئی بھی بول دیتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بادشاہ سلامت بہت کڑوا ہے, بڑا اس کا بد ذائقہ ہے. وہ بڑے حیران ہوئے, وہ دیکھ رہے ہیں محمود غزنوی کی نظریں ایاز کی طرف گئی. انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بڑے مزے سے کھا رہا ہے, اس کو تو بڑا اچھا لگا ہے. انہوں نے پوچھا ایاز تمہیں وہ کڑوا نہیں لگا, سب لوگ تو اس کی بد تعریف کر رہے ہیں کہ یہ تو اچھا نہیں ہے ٹیسٹ کا. تو ایاز نے کیا خوبصورت بات کہی کہ بادشاہ سلامت اگر ایک کاش ایک کڑوی آ بھی گئی, یا یہ کاش کڑوی ہے, خربوزے کا ٹیسٹ کڑوا ہے, بد مزہ ہے, تو پھر کیا ہو گیا. آپ نے اتنی سارے اچھے پھل کھلائے ہیں, اتنا سارا کچھ کھلایا ہے, اگر ایک کڑوی چیز ہمیں کھانے کو مل گئی تو پھر کیا ہو گیا. کتنی خوبصورت بات. تو وہ آقا اور غلام یعنی بادشاہ اور وزیر یا بادشاہ اور درباری والا ایک ریلیشن تھا. تو انہوں نے کتنی خوبصورت بات کر دی. اگر کبھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ہمیں اس پر صبر کرنا ہے.
बर्दाश्त नहीं, सब्र करना है। उस सब्र का फल अल्लाह ताला के हाँ बहुत बड़ा है, बहुत बड़े दर्जे। आप कभी सोचते हैं, आप कभी किसी ऐसी टेंशन, ऐसी मुश्किल में आराम से निकल जाते हैं? आप सोच भी नहीं सकते कि आपको उस टेंशन और परेशानी से, वो आपने कहीं ना कहीं एक कोई अच्छा काम, कोई नेकी कुछ किया होगा जिससे आप जो है वो बचकर निकल जाते हैं, अचानक एक्सीडेंट से बच जाते हैं। आप क्या कोई अच्छा बोला हुआ किसी के साथ वो आपके काम आ जाता है। तो अपनी जिंदगी को सब्र और उसमें रखें, सब्र के साथ ताउन रखें। आपको बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ऐसे मिलते हैं। मैं अब आपको थोड़ा सा बिहेवियर्स की तरफ आती हूँ लोगों के, उसमें क्या किया जाए। बहुत सारे आपको लोग मिलते हैं जो बहुत कड़वी बात बोल देते हैं। बाज़ औक़ात वो इतनी सख्त बात बोल देते हैं कि आप सोचते हैं कि इसको कैसे बर्दाश्त किया जाए। तो आप अपने आप को, उस वक्त बहुत शदीद गुस्सा आता है, इंसान एक्सप्रेस भी करता है, बर्दाश्त भी करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं हो पाता। तो उसका आसान हल उस जगह से थोड़ी देर के लिए मूव कर जाना, कि वहां पर बैठे रहने से शायद आपको प्रॉब्लम होगी या होगी। आपके पास बड़े सारे अल्लाह ताला ने हमें एक फिजिकल बहाने दिए होते हैं कि हम यहाँ चले जाएं। उस मंजर से हट जाना बड़ी आसानी है। तो बात बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगी, और अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में शामिल करें। और फिर वही बात बोलूंगी कि अल्लाह के दीन को अपने साथ लेके चलें। इतना ज्यादा हर वक्त जो है वो नेगेटिविटी और बुरी सोच को अपने आने से रोकें। अल्लाह के जिक्र को अपना शुआर बनाएं। आपकी जिंदगी और आखिरत दोनों अच्छी हो जाएंगी। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी बातों को आप आई होप बोर नहीं होते होंगे। ये मेरी अंदर की फीलिंग्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। फिर इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।